بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے خیریت سے ہوں گے اور تیاری کرتے رہیے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے پیپر جو ہے نا مجھے نہیں مل رہے، کوئی ایک دو بچوں کے مل رہے ہیں، 2-3 بچے ہیں گرلز اینڈ بوائز سے۔ جو ہے نا بیٹے، آپ جو ہے نا جب تک پیپر نہیں دیں گے آپ کی تیاری نہیں ہوگی۔ جو ہے نا کائنڈلی آپ جو لوگ جو ہے نا پیپر اچھے طریقے سے تیار کیجئے، لیکچر کو غور سے سنیے، بار بار غور سے سنیے، تشریح خاص طور پر، اور مشق MCQs جو ہے نا سب سوالوں کے جواب، خاص طور پر اعراب بھی جس مشق میں آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، 10th آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے 10th کے بیس پر جو ہے نا 9th کا جو ہے نا آپ کو مارکس ملنے ہیں۔ جو ہے نا آپ جو ہے نا کائنڈلی عزیز طلبہ جو ہے نا لیکچر جو ہے نا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے جو ہے نا گروپ میں سوال کر سکتے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے وائس میسج سینڈ کیجئے، آپ ہمیں جو ہے نا واٹس ایپ میسج کیجئے، جو ہے نا ہم آپ کو جواب دیں گے۔ بہرحال آج کا ہمارا جو لیکچر ہے عزیز طلبہ، وہ ہمارا جو غزل ہے، ہماری غزل چل رہی تھی حسرت موہانی کی۔ حسرت موہانی کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ موہان میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے موہانی کہلائے تھے۔ تو انہوں نے تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا تھا، تو تحریک آزادی جو ہے نا کی پاداش میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا کچھ باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انہیں کافی عرصہ جیل کی بھی جو ہے نا ہوا کھانی پڑی تھی۔ تو کس کے لیے؟ ہم مسلمان قوم کے لیے، آزادی کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ مصیبتیں سہیں۔ بہرحال جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا شعروں میں مفہوم ان کے خیالات ہیں۔ عشق حقیقی کی بھی بات کرتے ہیں اور عشق مجازی میں بھی کبھی کبھی بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے 3 شعروں کی تشریح کی تھی، جو ہے نا آج ہم شعر نمبر 4 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے بیٹے کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ شعر کو پھر سے دیکھیے کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو مشکل الفاظ کے میں نے پہلے ذرا سمجھ لیجئے، لفظوں کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے کر لیا کریں، کیونکہ جب ادائیگی ہوگی تو پھر آسانی ہوگی سمجھنے میں شعر کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ رتبہ دان، محبت کا اونچا مقام اور اس کی قدر اور قیمت پہچاننے والا۔ رتبہ دان، رتبہ پہچاننے والا، قیمت محبت کی پہچاننے والا۔ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، شوق میں، ذوق میں، تیرے عشق میں، تیری محبت میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ مفہوم دیکھیں ذرا کہ اے محبوب، میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں، تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے۔ اگر تجھے ادراک نہیں تو خود آ کر دیکھ لے، اگر تجھے یقین نہیں آتا، اگر تجھے تسلی نہیں ہے تو پھر خود آ کر دیکھ لے میری حالت کو، کہ تیرے محبت کو جب میں نے، اونچے مقام کو جب میں نے سمجھا، جانا، تو مجھے تجھ سے بے انتہا محبت ہو گئی، اور اس میں میری حالت کتنی غیر ہو چکی ہے تو وہ آ کر تو کبھی دیکھ سکتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہے نا اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تیری محبت کے بلند مقام کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ تیری محبت میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ مجھے اپنی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ دراصل شاعر کی نظروں میں محبوب کا سراپا ہے۔ جب میں محبوب کا سراپا ہو، محبوب کے خیالات ہوں، محبوب سے انتہا کی محبت ہو، محبوب کا ہمیشہ ہی خیال رہے، تو انسان اسی کی یادوں میں کھویا رہتا ہے، اور اس کی یادوں میں جو ہے نا اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے نا حالت کبھی کبھار غیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو محبوب کے غم سے غمگین ہونا اور محبوب کی خوشی سے جو ہے نا خوش ہونا، تسکین پانا، اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی عادت سی بن جاتی ہے۔ فطرت ثانیہ عادت سی بن جاتی ہے۔ ان کے ایک جگہ شاعر مشرق کا انداز یہ ہے کہ شاعر مشرق کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بقول شاعر جو ہے حوالے کا شعر ہے، تیرے عشق کے انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو شاعر جو ہے نا دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، کہ اے محبوب تیرے عشق میں میری حالت جو ہے نا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو نے کبھی غور کیا، اردو شاعری میں جو ہے نا محبوب ہمیشہ سنگ دل واقع ہوا ہے، وہ عاشق کے دکھ اور کرب کو محسوس نہیں کرتا، اس لیے عاشق شکوہ کناہ ہے، شکوے کر رہا ہے، شکوہ کناہ گلے شکوے کر رہا ہے کہ اے محبوب تیری خاطر میں نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، اپنے رکھ رکھاؤ کو چھوڑ کر دیوانہ بنا پھر رہا ہوں، ان کہ میں نے اپنی حالت کی طرف، اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں دی، ہمیشہ تیری ذات کی طرف توجہ دی ہے۔ لوگوں کے طعنے سنے زندگی بھر، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اے محبوب تجھ پر ان سب باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ عشق انسان کو کبھی کو گھن کی طرح یعنی لگ جاتا ہے کہ وہ محبوب کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے،
وہ اپنے لیے حرز جان بنا لیتا ہے، اس کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہو جاتی ہے، وہ حالت جو ناقابل بیان ہو کہ لب خاموش ہوتے ہیں لیکن آنکھیں اظہار کرتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک آزاد دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، ایک آزاد دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ شعر نمبر 5 دیکھیں جو کہ غزل کا مقطع ہے، کیونکہ شاعر نے یہاں پر اپنا تخلص کا استعمال کیا ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت مہانی جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں کسی کام کا انجام تب ہوتا ہے، اختتام تب ہوتا ہے جب اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، ہم اختتام کر ہی لیں گے، انتہا کو بھی پہنچ جائیں گے، آخری مرحلے تک بھی پہنچ جائیں گے جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، جب اس راہ کو ہم نے چن لیا ہے، اس کی شروعات کر دی ہے، جب اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ اس راستے سے مراد محبت کے راستے پر، ایک دن ہم اس کے مقام کو بھی پہنچ جائیں گے، اس کے مقام تک پہنچ جائیں گے، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ مفہوم ہے کہ کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو آخر کار اس کا انجام ہو ہی جاتا ہے۔ عشق کے راستے میں قدم رکھ دیا جائے تو عاشق بامراد ہی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شاعر غزل کے مقطع میں اپنے جذبہ صادق کا، اپنے سچے جذبے کا جو ہے نا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے حسرت تو آخر کار اپنی منزل مقصود کو ضرور پا لے گا، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے ہمیشہ جذبہ صادق ہی کام آتا ہے۔ کمزور لوگ کبھی منزل کو نہیں پا سکتے، کیونکہ عشق کے راستے میں بڑے کٹھن مقام آتے ہیں، بڑے مشکل مقام آتے ہیں، جن کو سر کرنا، جن کو پار کرنا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے۔ بقول شاعر مشرق، شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کا جذبہ ہی انسان کو منزل مقصود تک لے ہی جاتا ہے۔ مقصد سے سچی لگن ہو تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ بلند ہمت لوگ ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھتے ہیں، چلتے چلتے تھک بھی جائیں تو وہ رکتے نہیں، سفر جاری ہی رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چلنے والے ہمیشہ کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اور بلند ہمت لوگوں کا نظریہ حیات حیدر علی آتش کا یہ شعر بن جاتا ہے۔ حیدر علی آتش کیا کہتے ہیں کہ بقول شاعر، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گلے مراد منزل میں خار راہ میں ہے۔ گلے مراد منزل میں، خار راہ میں ہے۔ عزیز طلبہ اس کی مشق کی طرف ذرا دیکھیے، کیونکہ اس کا خلاصہ ہوتا نہیں ہے، شعروں کی تشریح ہوتی ہے، تو مشق دیکھیں۔ شاعر میں پہلے جو ہے نا سوال میں کہتے ہیں سوالوں کے جواب بڑے اہم ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ 8 سوال آتے ہیں امتحان میں، جن میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، 5 سوال ہوتے ہیں تو 2 نمبر کا ایک جواب ہوتا ہے آپ کا۔ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے شاعر کے ہاں راحت فضا ہونے کی وجہ؟ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضا الہی کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبت اس کے لیے باعث اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش آنے والی مصیبت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی مصیبتیں، جو بھی مشکلات پیش آئیں، وہ شاعر کے لیے جو ہے نا اس کے لیے باعث اطمینان ہے، کیونکہ یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے جو ہے نا مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں محبوب کے راستے پر چلنے سے مصیبت میں جو ہے نا چلنے سے مصیبت جو ہے نا خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو تو راہ میں آنے والی کسی مشکل کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ آگے کہ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں ہے وہ؟ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید اس لیے ہے کہ وہ منزل کی طرف سفر کی ابتدا کر چکا ہے، اسے ضرور اس کی منزل مل جائے گی۔ آگے دیکھیں ذرا، خالی جگہ جو ہے نا مکمل کرنی ہے کہ پہلا ہے کہ محبوب کی کیا رہنما بن گئی؟ محبت رہنما بن گئی۔ آگے ہے بے کہ غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا کیا ہے بھئی؟ غیر ہونا ہے۔
آگے ہے ہمارے پاس کہ اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد کتنی ہے بھئی؟ 6 ہے۔ ہم قافیہ جو ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں، جن کی آواز، جن کی صوت ایک جیسی ہوتی ہے، تو اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں کتنی تعداد ہے؟ 6 ان کی تعداد ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 ذرا دیکھیے عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں سوال نمبر 3 کو دیکھیں کہ حضرت موہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ الگ کر کے لکھیے۔ قوافی اس میں کیا ہیں؟ فضا، رہنما، صبا، خطا، کیا، ابتدا، میں نے کہا کہ ہم آواز الفاظ، اور اس کے بعد اس کی ردیف کیا ہے؟ اس میں ہے، یعنی کہ ویسے کہ ویسے ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ ردیف ہوتے ہیں، جن کی شکل ایک ہی ہوتی ہے، بدلتی نہیں ہے، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں کہ حضرت موہانی کی غزل کے متن کو ذہن میں رکھیے اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ وہ کہتا ہے کہ کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ رنج، مصیبت، ناکامی یا حسرت؟ کیا ہو گئی ہے؟ مصیبت راحت فضا ہو گئی ہے بھائی۔ آگے ہمارے پاس بے جز شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ وصل محبوب کو، محبوب کی تمنا کو، واعظ کی نصیحت کو، اور جو ہے نا غم روزگار کو۔ کس کو ہے بھئی؟ محبوب کی تمنا کو۔ آگے ہمارے پاس کون سا راستہ ہے جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے؟ کون سا راستہ ہے بھئی؟ راہ محبت کا، دیار وفا کا، یا راہ دیار غیر کا، یا راہ وفا کا؟ تو ہمارے پاس دوسری آپشن درست ہوگی، دیار وفا کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دال جز انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ انتہا تک ابتدا کرنا ہے، مسلسل ہے، ایثار ہے، چاہت اور محنت ہے، تو اس کا ہے ابتدا کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، غزل کے تیسرے شعر اور مقطع کی تشریح کیجیے، میں نے آپ کو کرا دی ہے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد جو ہے نا سوال نمبر 6 ہمارے پاس جو ہے نا الفاظ و ترکیب مفہوم میں نے آپ کو کرا رکھے ہیں پہلے۔ سوال نمبر 7 اس غزل کا مطلع اور مقطع کیا ہے؟ اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ مطلع جو ہے نا غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف، یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، تو اس میں دیکھیں فضا اور رہنما، تو یہ چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ دونوں مصروں میں شعر جو ہے نا پہلے غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں ہمارے پاس کیا ہیں؟ قافیہ موجود ہیں، تو یہ مطلع ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا مقطع ہم نے ابھی پڑھا ہے، جس کو میں نے آپ کو کرایا ہے کہ شاعر نے اس کا پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، شاعر نے اپنا تخلص دے دیا ہے، تو یہ اس کا مقطع ہے۔ عزیز طلبہ جو ہے نا آپ اس جو ہے نا پوری غزل کی تشریح تیار کیجیے اچھے طریقے سے، اور اس کی مشق بھی تیار کیجیے۔ آج کے لیے آپ کا اتنا ہی کافی ہے بیٹے، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔